بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے بہلول دانا۔ ہارون رشید تک یہ خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں کہ اس کا رشتہ دار وہب دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ لیا ہے اور خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنی گٹری میں مست ویرانے میں بیٹھا روکھی سوکھی پر گزارا کرتا ہے، مگر ہارون کو یقین نہ آیا۔ اس نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے مقربوں کو بلایا۔ کچھ وہب بن عمر کا حال کہو، ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ عالی جاہ، اب تو اسے وہب کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ بچہ اسے بہلول کہتا ہے۔ ایک امیر نے اطلاع دی۔ اچھا؟ ہارون نے دلچسپی سے پوچھا، یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے؟ ذل الہی، وہ ہنسمکھ تو پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوش طبع بنا دیا ہے۔ اب تو وہ بعض اوقات مسخروں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو ہنساتا اور خوش کرتا ہے، اس لیے سب اسے بہلول کہنے لگے ہیں۔ امیر نے وضاحت کی۔ ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا، اسے کسی طبیب کو دکھایا تاکہ اس کا کچھ علاج ہو جائے؟ عالی جاہ، اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوتا۔ وزیر نے جواب دیا۔ کھاتا پیتا کہاں سے ہے اور دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ ہارون نے استفسار کیا۔ اس کے عزیز اسے کھانا پہنچاتے تو ہیں، مگر وہ صرف روکھی سوکھی پر ہی گزارا کرتا ہے، بعض اوقات خود بھی مزدوری کر لیتا ہے۔ اس نے ایک کھنڈر میں ڈیرا جما رکھا ہے، دن بھر لڑکوں والوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، کبھی کبھی خوب مسخرہ پن کرتا ہے، جس سے محض ایک پاگل نظر آتا ہے، مگر بعض اوقات ایسی پتے کی بات کہہ جاتا ہے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ وزیر نے تفصیل سے جواب دیا۔ حضور اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ اس نے کل کیا کیا ہے؟ ایک درباری مؤدب لہجے میں پوچھا۔ اجازت ہے، ہارون نے اجازت دی۔ کل بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے، جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد سے گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کی گرہ میں مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا، جس سے کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بائی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں او مسٹنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حق دق ہو کر پوچھا۔ اچھا، کون سے پیسے؟ اس نے لفظ چبا کر اگلے۔ اب تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے، وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا ہے جس کی میں قیمت ادا کروں؟ فقیر نے پریشان ہو کر کہا۔ بس بس، اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے ہی رہوں گا۔ نان بائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان کہ اس ہٹے کٹے نان بائی سے کس طرح جان چھڑائے۔ ان کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ بہلول ادھر سے گزرا اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی تو وہ نان بائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ، کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے اسی کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی، نان بائی نے بتایا۔ بالکل درست کہہ رہے ہو برادر، بالکل درست۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے اور ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نان بائی، یہ لیں پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت، ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، لے یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنے گلک میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔
नानबाई अपनी खिफ़्फ़त मिटाने को बोला, ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? बहलोल ने जवाब दिया, अगर तू अपने खाने की भाप और खुशबू बेचेगा तो इसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज़ की सूरत में ही अदा की जाएगी। बहुत खूब। हारून महजूज होकर हंसा, वल्लाह ये किसी दीवाने का फैसला तो मालूम नहीं होता, इसमें तो गैर मामूली दानिशमंदी छुपी हुई है। लगता है कि इस दीवानगी ने इसकी दानिश को कोई ज़रर नहीं पहुंचाया। आलीजा बजा फरमाते हैं, बहलोल हरकतें तो पागलों की सी करता है, मगर इसकी बातों में इसकी दानिश बोलती है। अगर इजाज़त हो मैं भी एक वाक़या हुजूर की समात की नज़र करूं, एक दूसरे दरबारी ने कहा। इजाज़त है, हारून ने इज़्न दिया। अभी चंद दिन पहले की बात है कि इसने न जाने कहाँ से सोने का एक सिक्का पाया था। वो इसके साथ बच्चों की तरह खेल रहा था। कभी वो इसको उंगली पर नचाता था, कभी रेत से साफ करता और कभी पहिए की तरह घुमाता। एक नौसरबाज इसका ये खेल देख रहा था। इसने इसे पागल समझकर कहा, तुम्हें इस एक सिक्के से खेलने में मज़ा तो नहीं आ रहा होगा, तुम ये सिक्का मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें 10 सिक्के दूंगा। इसने जेब से सिक्के निकालकर बहलोल को दिखाए। ठीक है, मैं ये सिक्का तुम्हें अभी दे देता हूँ, मगर एक शर्त पर, बहलोल ने कहा। वो क्या? नौसरबाज ने पूछा। पहले तो गधे की तरह ढेंचू ढेंचू की आवाज़ निकाल, बहलोल ने शर्त रखी। इस धोखेबाज ने सोचा कि इस दीवाने के सामने गधे की आवाज़ निकालने में क्या हर्ज है, इसलिए वो शुरू हो गया और गधे की तरह रेंकने लगा। बहलोल हंसा, अजब गधे हो भाई तुम कि तुमने मेरे सोने के सिक्के को फ़ौरन पहचान लिया और मैं गधा भी नहीं। तो भला मैं तुम्हारे तांबे के सिक्के क्यों ना पहचानता? नौसरबाज बेचारा इस कदर शर्मिंदा हुआ कि उसे भागते ही बन पड़ी। हारून को भी हंसी आ गई और बोला, शोखी तो खैर उसकी तबीयत में शुरू ही से बहुत है, हमें इसके बारे में कुछ और भी बताओ ताकि हम जान सकें कि इसकी दीवानगी किस मंजिल पर है। सिल्ले सुबहानी, इजाज़त हो तो मैं बयान करूं? एक दरबारी ने अदब से पूछा। बयान करो, हारून ने इजाज़त दी। हुजूर, अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए कि इसने एक अजीब फ़ैसला किया और वो भी इस तरह कि काजी को उसके सामने सरे तस्लीम खम करना पड़ा। दरबारी ने कहना शुरू किया, हुआ इस तरह कि बहलोल ने राह चलते 2 बच्चों को रोते और फरियाद करते देखा। वो इनके पास रुक गया और उनके सर पर हाथ फेर कर बोला, बच्चों तुम क्यों परेशान हो? बड़ा लड़का बोला, हम फलां शख्स के बेटे हैं, हमारा बाप हज को गया था, इसने चलने से पहले 1000 अशरफी काजी के पास बतौर अमानत रखवाई थी और कहा था कि ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, अगर मैं सफ़र हज से वापस ना आया तो तुम मेरे बच्चों को इसमें से जो तुम्हारा दिल चाहे दे देना, और अगर खुदा मुझे वापस ले आया तो मैं अपनी अमानत तुमसे वापस ले लूँगा। मगर अफसोस कि क़ज़ा इसकी ताक में थी, रास्ते में इसका इंतकाल हो गया। हम यतीम और बेआसरा हो गए। हमने अपने बाप की अमानत काजी से मांगी तो वो कहने लगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ जो कौल किया था इसके मुताबिक मैं जो मेरा दिल चाहेगा वो तुम्हें दूंगा, इसलिए ये 100 अशरफियाँ ले जाना चाहो तो ले जाओ। इसने इन लोगों की गवाही भी पेश कर दी जिनके सामने ये कौल हुआ था। हम लोग बहुत परेशान हैं, यतीमी में हमारा कोई आसरा नहीं। बहलोल ने इनके सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा परेशान ना हो, अपने आंसू पोंछ लो और मेरे साथ चलो, मैं खुद काजी से बात करता हूँ। वो लड़के इसके साथ चल पड़े। बहलोल उन्हें लेकर काजी के पास आया और बोला, ऐ काजी, तू इन यतीम बच्चों का हक इन्हें क्यों नहीं देता? अच्छा, तो ये चालाक लड़के अब तुम्हें अपना हिमायती बनाकर लाए हैं, हालांकि इनके बाप ने कई लोगों के सामने मुझे ये इख्तियार दिया था कि मैं जो कुछ चाहूँ इन्हें दे दूँ। अब मैं 100 अशरफियाँ इन्हें देता हूँ तो ये लेने से इनकार करते हैं और मुझे ख्वामख्वाह शहर भर में बदनाम करते फिरते हैं। काजी ने ठाठ से जवाब दिया। बहलोल ने बड़े इत्मीनान से कहा, काजी जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, ये कौल ज़रूर हुआ है, लेकिन इस कौल से तो ये साबित होता है कि आप जो चाहते हैं वो 900 अशरफियाँ हैं, और यही इन बच्चों के मरहूम बाप ने कहा था कि जो आपका दिल चाहे वो आप उसके बच्चों को दे दें। तो क़िबला काजी साहब, चूँकि आप 900 अशरफियाँ चाहते हैं इसलिए यही इसके बच्चों को दे दें। काजी तो अंगुश्त बदंदान बहलोल का मुंह तकता रह गया। हाजरीन ने बहलोल की तायद की और उनसे यतीम बच्चों का हक देते ही बनी। अच्छा, तो इसने शहर के काजी को आजिज़ कर दिया और कहलाता दीवाना है।
ہارون رشید نے زور دے کر کہا، علی جا، وہ پاگلوں کی سی حرکتیں بھی کرتا ہے، کبھی اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر اس پر سواری کرتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ مل کر مٹی سے کھیلتا ہے، ریت کے گھروندے بناتا ہے، ہاں نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے جمعے کو اس نے ایک ایسا شگوفہ چھوڑا کہ ہنس ہنس کر نمازیوں کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ وزیر نے بتایا، بیان کرو وہ کیا بات ہے؟ ہارون نے کہا، گزشتہ جمعے کو وہ نماز پڑھنے مسجد میں آیا تو غالباً چوری کے ڈر سے اس نے اپنے جوتے ایک کپڑے میں باندھ کر اپنی ابا میں چھپا لیے۔ یہاں کے مقامی لوگ تو بہلول کو جانتے ہیں۔ ایک شخص جو اسے پہچانتا نہیں تھا، اس نے اسے بغل میں کوئی شے دابے ہوئے دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی قیمتی کتاب ہے جسے آپ نے اتنی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ بہلول نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، آپ نے درست اندازہ لگایا، بہت قیمتی کتاب ہے۔ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، یہ فلسفے کی کتاب ہے، بہلول نے بتایا۔ فلسفے کی کتاب؟ سبحان اللہ، آپ نے کس کتب فروش سے خریدی ہے؟ جناب، یہ میں نے ایک موچی سے خریدی ہے، بہلول نے مزے سے جواب دیا۔ جو لوگ اس کی حرکتوں سے واقف تھے انہیں ہنسی ضبط کرنا محال ہو گیا۔ ہارون بھی مسکرایا تو موصوف کی دیوانگی فرزانوں کو شرماتی ہے، ہمیں اس کی اس روش پر شک ہے، کہیں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک رہا؟ آپ نے بجا فرمایا، اعلیٰ حضرت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین عقل و دانش سے نوازا ہے، یہ خیال آپ کے ہی ذہن رسا میں آ سکتا تھا۔ کسی خوشامدی نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی، تم سب نمک حرام ہوتا ہے کہ کوئی سازش کر رہا ہے اور تم لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں، اس کے بارے میں فوراً پتہ چلاؤ کہ اس کی دیوانگی کے پس پردہ کوئی مقاصد پوشیدہ ہیں اور اسے کل دربار میں طلب کرو، ورنہ تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ ہارون نے جلال شاہی سے حکم دیا اور دربار برخاست ہو گیا۔